باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج ہم صلیبی کلمات میں سے دوسرے کلمے پر بات کریں گے۔ صلیبی کلمات کلوری پہاڑ پر یسوع مسیح کی زندگی کے آخری چند گھنٹے اور موت سے پہلے شدید جان کنی کی حالت میں بولے گئے۔ یاد رہے کہ ان کلمات کی تعداد 7 ہے، لیکن ان کی ترتیب میں فرق ہے۔ 3 کلمات مقدس لوکا کی انجیل سے لیے گئے ہیں، 3 کلمات مقدس یوحنا کی انجیل سے لیے گئے ہیں، اور 1 کلمہ مقدس مرکز کی اور متی کی انجیل سے لیا گیا ہے۔ پہلے تینوں کلمات دوسروں کے لیے ہیں، جبکہ چوتھے سے 7ویں کلمے تک یسوع مسیح کی ذات کے لیے کلمات ہیں۔ ان کلمات میں یسوع نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی مرضی اور اپنے فیصلے کے مطابق بات کی۔ جب چاہا خود بات کا آغاز کیا۔ صلیبی کلمات میں یسوع خود سے بات کرتا ہے، خدا سے گفتگو کرتا ہے، اپنے شاگرد سے اور اپنی ماں سے بات کرتا ہے، اور پھر ایک ڈاکو سے بات کرتا ہے۔ آج ہم دوسرے کلمے پر بات کریں گے۔ اس کلمے میں یسوع ڈاکو سے بات کرتا ہے۔ اس کلمے کو ہم کہہ سکتے ہیں نجات کا کلمہ۔ یسوع کا یہ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ لوکا کی انجیل سے لیا گیا ہے۔ یہ کلمہ ڈاکوؤں کی گفتگو اور نیک ڈاکو سے یسوع کی گفتگو ہے۔ ہم اس ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ یسوع صلیب پر لٹک رہا ہے۔ مختلف لوگ طنز اور ملامت کر رہے ہیں، یسوع کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یسوع نجات کا کلمہ بولتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صلیب پر لٹکا ہوا مسیح کمزور اور لاچار نہیں، بیچارہ نہیں، وہ اپنی آزادی کا خود محافظ ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جو چاہے بولتا ہے۔ یسوع نے صلیب پر باپ سے بات کی، ماں مریم سے بات کی، اپنے شاگرد سے بات کی، لیکن واحد ایک شخص جس نے یسوع کی توجہ اپنی طرف دلوائی، اس کا دھیان، توجہ، دلچسپی اپنی طرف مبذول کروانے میں کامیاب ہوا، اپنی گفتگو میں شامل کرنے میں کامیاب ہوا، وہ ایک ڈاکو تھا، بڑا قابل ڈاکو، جو یسوع سے وسیع تر مفاد کی بات کروانے میں کامیاب ہوا۔ یسوع اس سے نجات کا وعدہ کرتا ہے، اسے ہمیشہ کی زندگی کی برکت اور فضل کی فراوانی کا یقین دلاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یسوع اسے مرنے سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے اسے ایسٹر مبارک کہتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہودی، رومی سپاہی، ڈاکو اس کو طنز کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا بادشاہ، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن یہ ڈاکو یسوع سے بات کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ دوسرے مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ ڈاکو یسوع کو بادشاہ مانتا ہے، اس کی حکومت کو قبول کرتا ہے، اس کی بادشاہی کی بات کرتا ہے۔
وہ کمزور، لاچار، سلیب پر لٹکے اور بے بس شخص کو اپنا بادشاہ مانتا ہے۔ یسوع کے الفاظ ہمارے لیے کیا سبق دیتے ہیں؟ یسوع ہمیں خوشی دیتا ہے۔ ہم انسان دکھوں کے لیے نہیں بلکہ خوشی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کوئی بھی طاقت جو ہمیں ڈراتی ہے، ہماری خوشی میں رکاوٹ ہے، وہ ہماری نہیں، وہ ہمیں قبول نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہر قسم کے دکھ پر غالب آتا ہے۔ ہمیں خوشی منانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یسوع ہمارا حکمران ہے۔ ہم یسوع کی بادشاہت کے ممبران ہیں۔ یسوع ڈاکو کو کہتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہے۔ آج، لفظ آج خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ لفظ آج سے تاریخ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی تبدیلی، نیا دور، نئی زندگی، نئی راہ۔ ہم انجیل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب لفظ آج استعمال ہوا ہے، کس طرح استعمال ہوا ہے۔ مثلاً لوکا کی انجیل اس کے 2 باب میں، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ ایک نئے دور کی بات ہوئی ہے۔ یسوع سبت کے دن کیا کہتا ہے؟ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ پھر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھے ہیں کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھیں۔ یسوع زکئی کو بھی کہتا ہے، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یسوع ڈاکو کو کہتا ہے، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لفظ فردوس کا مطلب ہے جنت، بہشت، کامل مسرت کا مقام یا خوشی کی کیفیت۔ یسوع صرف ڈاکو کو خوشی نہیں دیتا، ہم سب کو خوشی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔